Oriflame is a Sweden-based company from 1967. They have a collaboration more than 3 million brands, and they occupied 30% of the beauty market in Pakistan. 1967 سے سویڈن میں قائم ہونے والی یہ کمپنی 3 ملین مختلف برانڈز کے ساتھ کولیبریشن کرتے ہوئے 60 ملکوں میں اپنی پروڈکٹس فروخت کر رہے ہیں، اور پاکستان میں 30% مارکیٹ انہوں نے آکوپائی کر رکھی ہے، اور ہماری گھروں میں بیٹھی ہوئی بچیاں مفت میں ان کی ورکرز ہیں، اور لیتی کیا ہیں؟ ریوارڈز، اور وہ ریوارڈز ان کو مل رہے ہوتے ہیں بیگز کی صورت میں، اس کی صورت میں، اس کی صورت میں، اور شروع میں اچھے خاصے پیسے دے کے ممبر بنتی ہیں، ٹریننگز لیتی ہیں. مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے وہ گاؤں دیہات کے پرائیویٹ اسکول میں آج کے دور میں بھی 3,000 اور 4,000 میں بچیاں نہیں پڑھا رہی ہوتی، حالانکہ حقیقت میں ان کی تنخواہ 60,000 روپے ہونی چاہیے، لیکن گاؤں میں ظاہر فیس بھی کم ہوتی ہے. تو اسی طرح ہماری بچیاں وہ کام کر رہی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں ہم گھر میں بیٹھ کے کچھ کما رہی ہیں. حقیقت میں اگر وہ 10 روپے کما رہی ہیں تو وہ 10,000 روپے کمپنی کو کما کر دے رہی ہیں. اور یہ کمپنی سویڈن کی کمپنی ہے، اور سویڈن وہ جگہ ہے جہاں پر ابھی بدبختوں نے قرآن کو آگ لگائی ہے، اور غالباً ترکی سفارت خانے کے سامنے، اور وہ روڈ پر، اور وہ چلتی ہوئی گاڑی میں. اور سویڈن جسے جنت نظیر ملک کہا جاتا ہے، ترقی یافتہ کہا جاتا ہے، جہاں پوری سیکیورٹی ہے، اور وہ اعلان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، کسی نے نہیں روکا اسے، کوئی پولیس، کوئی سیکیورٹی. وہ کہتے ہیں جی آزادی اظہار رائے، کوئی آدمی قرآن جلا دے تو آزادی اظہار رائے، اور وہاں کی کمپنیز کی ہم پروڈکٹس فروخت کر رہے ہیں. بات بائیکاٹ کی نہیں ہے، بات یہ کسی نے کہا یا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ قرآن سے، اسلام سے ہماری محبت کتنی ہے. ہم کوئی اور کام کر لیں، کوشش کر کے کسی اور کمپنی کا کام کر لیں، اتنی محنت کہیں اور کریں گے، گوگل پہ، امازون پہ، وہاں کچھ نہ کچھ کر لیں گے. چھوڑ دیں سویڈن اور یہ ڈنمارک، یہ گستاخوں کے ملک اور ان کی کمپنیاں، اور یہ فرانس، بائیکاٹ کریں، بچیں ان سے، کوئی اور راہیں اختیار کریں.